بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے یہ ببرکت لمحوں سے مالا مال فرمایا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں، اور اسی بات کو رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس کے روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن جو عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں کچھ یوں باتیں بھی تھیں اور یہ باتیں بھی تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سن لو، تمہارے پاس جو یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر و ثواب جو ہے وہ مزید زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نوافل ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسے فرض جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو شخص فرض نماز ادا کرے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس فرض نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ 70 فرضوں جتنا عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت بھرا عشرہ ہے، پھر فرمایا کہ جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت والا عشرہ ہے، پھر فرمایا جو تیسرا عشرہ ہے وہ نجات والا عشرہ ہے۔ آج ہم ان قریب نجات والا عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری عشرے کے اندر جو معمولات ہوا کرتے تھے اور جو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جو وظائف بیان کیے اور جو دعائیں سکھائیں وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سے کوٹ کرنے جا رہا ہوں، اور اس حدیث پاک کا نمبر ہے 1920، اور اس حدیث پاک کی روایت کرنے والی ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا دخل الاشہر شدہ معذرہ واحیاء لیلہ، فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ مبارکہ شروع ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بست لیتے، کمر کو باندھ لیتے، اور فرمایا کہ وَأَحْيَاءَ لَيْلَهُ، اور راتوں کو زندہ فرماتے۔ اب راتوں کو زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ گویا کہ رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ مبارکہ شروع ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے اندر زیادہ کوشش فرمایا کرتے تھے، زیادہ نوافل ادا کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ لرائب کتاب کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ گویا کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ کثرت کے ساتھ عبادت کرتے، لیکن جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو پھر مزید کوشش فرماتے، مزید عبادت کرتے۔ اور آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ راتوں کو زندہ فرماتا، راتوں کے اندر نوافل ادا کیا کرتے۔ آگے فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، ایک مبارک عمل یہ بھی تھا کہ ہمیں بھی جگایا کرتے تھے، ہمیں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اٹھ جاؤ عبادت کرو، اٹھ جاؤ نوافل ادا کرو۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر 3 عمل مبارک جو ہے وہ بیان کیے۔ پہلا یہ کہ آخری عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت فرمایا کرتے، اور دوسرا عمل مبارک یہ کہ صرف دن کے وقت نہیں بلکہ راتوں کو بھی زندہ فرمایا کرتے تھے، راتوں کے اندر نوافل ادا کیا کرتے تھے، رب کا ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا کہ ہمیں بھی جگایا کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے کہ اٹھ جاؤ عبادت کیا کرتے۔ گویا کہ آخری عشرے کے اندر گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے اٹھانا، یہ بھی میرے کریم محبوب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری شریف سے کوٹ کرنے جا رہا ہوں، اور وہاں حدیث مبارکہ روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف عشر الاواخر من رمضان۔ ایک عمل مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے آخری عشرے کو یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اپنے رب کو اعتکاف کے ذریعے بیٹھ کر کثرت کے ساتھ پروردگار کو یاد کرتے اور عبادت کرتے اور اپنے رب کو مناتے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہوا۔